السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ پارہ 22 ومن یقنت، سورہ الاحزاب، انٹروڈکشن۔ قرآن اپنی تکمیل کی طرف جا رہا ہے۔ 3 قسم کے رشتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے: نسبی، سحری، رضائی۔ اللہ کا قانون ہے، لڑکا اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اپنا نام اسے نہیں دے سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اس پارہ میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے تاکہ ہم ان کو رول ماڈل بنا سکیں۔ پردہ عورت کے قیمتی ہونے کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑی ہوئی جنگیں اور اتنی بیویاں کیوں؟ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ان 2 اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ غزوہ خندق میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا۔ مخلص لوگوں کی زندگی میں کبھی بدر، کبھی احد اور کبھی خندق بھی آ سکتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے خطاب ہو کر فرمایا جا رہا ہے، تمہاری اطاعت اور نیکوکاری پر دگنا اجر ہے اور تمہارے لیے باعزت روزی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل میں ہوں گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل اعلیٰ علیین میں ہوگی۔ اسی کا نام وسیلہ ہے۔ یہ جنت کی سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچی منزل ہوگی، جس کی چھت عرش اللہ ہے۔ عورتوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے ہم مجاہدین کا درجہ پا جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو پردے اور عصمت کے ساتھ گھر میں بیٹھی رہے وہ جہاد کی فضیلت پا جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سر تا پا پردے کی چیز ہے۔ جب یہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان جھانکنے لگتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب یہ اپنے گھر کے اندرونی حجرے میں ہوتی ہے۔ پارہ 22 سورہ الاحزاب۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی، اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو۔ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سی سجدہ نہ دکھاتی پھرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب دیکھیں سبحان اللہ، یہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مخاطب ہیں، اوپر ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت کے حالات اتنے ناسازگار تھے کہ مصائب اور رزق کی کمی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں کئی دن تک آگ نہیں جلتی تھی۔ تو ظاہر ہے اگر کھانے کی چیز ہی نہیں ملتی، ضروریات پوری نہیں ہوتی، تو انسان کو ٹینشن پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہاں جو آخرت چاہتی ہیں وہ رہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نہیں چاہتی تو ان کو فارغ کر دے۔ تو سب ہی نے مل کر کے کہا کہ ہم آخرت چاہتی ہیں۔ تو اس کا پھر اگلے پارہ، اس پارہ میں پھر ان کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ شروع فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بات کہ تمہارے لیے جو اتنی بڑی تم نے بات کی ہے کہ ہم نے آخرت چاہیے، تو اس تمہارے فیصلے پہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور یہ کہ یہ جو باتیں کہیں گی، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی ایسی صفت ان میں نہیں تھی، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ دنیا کی جو بہترین خواتین تھی، اللہ تعالیٰ نے خود وہ انتخاب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی حیثیت سے، کیونکہ اللہ کا محبوب جو کائنات میں سب سے اعلیٰ تھا، ان کی زندگی کی ساتھی بہترین ہی اللہ تعالیٰ کے انتخاب میں آئیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایکچوئل یہ جو ہمیں بات سنا رہے ہیں وہ ہے قیامت تک کی خواتین کے لیے پیغام، کہ جو بہترین خواتین ہوتی ہیں ان کا رویہ گھر کے معاملات میں باقی لوگوں کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور گفتگو میں بھی وہ کس وقار سے بات کریں
تاکہ سننے والا کسی غلط ذہن سے اس بات کو نہ لے۔ اور یہ کہ کسی بھی نیکی کے کرنے یا برائی سے رکنے کے لیے یہاں اشارہ یہ مل رہا ہے کہ بنیادی چیز نماز ہے اور زکوٰۃ ہے، کیونکہ یہ پاکی کا ذریعہ ہے، اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، خوف الہی کا ذریعہ ہے، اور انسان کے اندر ایک وقار پیدا کرتی ہے نماز اور پاکی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو فرما رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو آخر خواتین ہونے کی حیثیت سے، کہ گھر کی بیوی ہونے کی حیثیت سے کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو بہت کم ہو اور بہت دیر تک اپنے غلط حالات میں آپ کمزوری میں رہیں، تو بیوی جو ہے اپنے خامد سے مطالبہ کر سکتی ہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور طریقے سے حکم دے دیا کہ نہیں، ہر حال میں تم کو اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہی رہنا ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کا گھر کے اندر قرآن ہو یا قرآن اتر رہا ہے، جہاں نبی ہو، تو اس گھر کا معیار کتنا اعلیٰ ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے۔ بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ اوپر تھوڑی سی تربیت کے پہلو کے بعد ان لوگوں کی صفات بیان کر رہے ہیں جو اللہ کے نزدیک بڑے ہی اعلیٰ لوگ ہیں، بڑے مغفرت کے خریدار ہیں، اور جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مردوں اور عورتوں کی صفات یہاں بیان کر دی ہیں کہ وہ کس طرح سے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے، آپ دیکھیں، راست باز ہوتے ہیں، سچائی کی زندگی گزارتے ہیں، اور ان پر مصائب آتے، صابر ہونے کا معنی کیا کہ ان کی زندگی میں آزمائشیں آتی ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ اپنے بندوں کو ضرور آزماتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو، تم ایسے جنت میں چلے جاؤ گے؟ تو اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ صابر لوگ ہوتے ہیں، اور ہر حال میں اللہ کے آگے جھکنے والے، یعنی کچھ بھی حالات ہو وہ اپنی عبادت، اپنی نماز، رکوع و سجود کو متاثر نہیں کرتے، اور پہلے وہ زکوٰۃ کا حکم آیا، اور اب صدقہ دینے والے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ روزہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تمہیں تقویٰ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تقوی کے خریدار ایوری ٹائم رہتے ہیں، اور اپنے اللہ تعالیٰ نے جو حدود شرمگاہ کی دی ہیں ان کا پورا حفاظت کرتے ہیں۔ اس ساری عبادات اطاعت کے باوجود وہ ہر لمحے رحمان کی یاد میں ہر لمحے رہتے ہیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کبھی سبحان اللہ سے، کبھی الحمدللہ سے، کبھی اللہ اکبر سے، کبھی استغفر اللہ سے، کوئی نہ کوئی لفظ، کبھی لا الہ الا اللہ سے، کچھ نہیں تو اللہ اللہ کی یاد ہی دل میں رہتی ہے، یعنی وہ ہر لمحے رحمان سے جڑے رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہر وقت کا لنک جو ہمارا رحمان سے ہے وہ ہمارے لیے مغفرت کے سرمائے جمع کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اجر مہیا کر رکھا ہے۔ بڑا اجر مہیا کرنا کا یہ مطلب کہ دنیا کے اندر بھی ان کے لیے بڑے اعزازات ہیں، اور آخرت کی جنت کے وہی خریدار ہیں۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ صحیح گمراہی میں پڑ گیا۔ اب اصل جو بنیاد ہے اطیع اللہ اطیع رسول کا مقصد یہ ہے کہ ہر حال میں تمہیں اللہ اور رسول کی بات کو ماننا ہے، اور ایک مومن تو قرآن کا قائد ہی ہے، جو قرآن کے قوانین ہیں وہ ہر لمحے ان کو اپنے قید میں رکھتا ہے، اور ہر لمحے یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے جو اللہ کے احکامات ہیں انہی کے اندر حل میں رہ کے زندگی گزارنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس بات کو بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ اللہ کی باتوں کو، اللہ کے فیصلوں کو ماننا ایک مومن کی شان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور اس نے احسان کیا تھا، یہ حضرت زید ہیں، اپنی بیوی کو نہ چھوڑ اور اللہ سے ڈر۔ یہ حضرت زینب ہے۔ حضرت زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی، پھوپھی ساتھ بیٹی تھی، اور یہ حضور کے غلام تھے، تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور منہ بولے بیٹے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کر دیا، جبکہ جو حضرت زینب تھی وہ بھی نہیں پسند فرما رہی تھی کہ میرا ایک غلام، کیونکہ وہ اعلیٰ خاندان کی تھی اور وہ ایک غلام تھا،
تو ایک نیچر، ایک فطرت کے حساب سے یا کچھ اس طرح سے پسند نہیں کر رہی تھی کہ میں نے ان سے شادی ہونے کے سے حکم پر کر لی. لیکن ادھر یہ دیکھیں، یہ جو حضرت زینب تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پرسنالٹی بخشی تھی، بڑا ایک وقار تھا. تو ادھر ایک غلام ہونے کی حیثیت سے بے شک وہ خامد بنا، لیکن پھر بھی ان کے اندر وہ ایک چیز تھی، ایک گلٹی تھی، تو اس پر ان کا نباہ نہیں پڑ ہو رہا تھا. تو حضرت زید یہی چاہ رہے تھے کہ میں ان کو طلاق دے دوں، کیونکہ میں ان کے ساتھ نہیں نفع کر پا رہا. اب ادھر یہ نکاح اس لیے ہوا ایک جاہلیت کے قانون کو توڑنے کے لیے. لوگ کہتے تھے کہ جو منہ بولا بیٹا ہو اس کی بیوی سے جو باپ ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا. پہلے تو اللہ نے کیا کہ منہ بولا بیٹا بیٹا ہی نہیں ہے بھائی، ہر کوئی اپنے اپنے باپ کا بیٹا ہے جس سے وہ صلب سے پیدا ہوا. پھر اللہ نے اس قانون کو بھی توڑا کہ جو منہ بیلا وہ بیٹا ہو اس کی جو بیوی ہے تو وہ بھائی بیٹا ہی نہیں ہے تو پھر بیوی جو ہے وہ بہو نہیں بن سکتی. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بہت گھبرا رہے تھے کہ جب بھی میں نے اس سے طلاق دے دی اور میں نے نکاح کیا تو پورے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا میرے پر بلیم کا رولا پڑ جائے گا، ہر کو کہے گا لو جی نو شادی کر لی. تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ تھی اور کہہ رہے تھے کہ جی ان کا نہ ہو، اب اس میں طلاق نہ ہو. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا. یہ بات جو میں نے بھی آپ کو بتائی یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں. تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. پھر جب زید رضی اللہ عنہ اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملہ میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو. یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملہ میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ کر چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ایک جاہلیت کے قانون کو توڑا جائے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک گھبراہٹ سی لوگوں کے شور و غل کی کہ وہ مجھ پہ بلیم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، پہلے انبیاء سے بھی ایسا ہی ہوا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس میں تنگی نہ محسوس کریں، جو اللہ کا اس پر اطاعت کریں. یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبہ کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ جو پیغمبر لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کرنا، اور ہر قانون جو اللہ نافذ کرے اس کا اوبے کرنا. لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو. وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے، اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے، اور مومنوں پر بہت مہربان ہے. جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے. سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم. تدبر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعزازات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزازات میں پہلا اعزاز کون سا ہے؟ خاتم النبیین ہونا، اوپر جو بتایا گیا. ہر نبی کے بعد کوئی نہ کوئی نبی آیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قیامت تک کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں بلکہ پوری کائنات کے مخلوقات میں سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین بن کے آئے، دنیا ساری کے لیے رحمت بن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. یہاں اعزازات پھر گرے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر. قیامت کے دن کا گواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اور یہ اعزاز ہے ہمارے نبی کا. اب دیکھو وہاں آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہوں گے، موسیٰ بھی ہوں گے، کتنے کتنے بڑے پیغمبر ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اس دن ایکسیپٹ کی جائے گی، قبول کی جائے گی. اور حضور بتائیں گے کہ کس طرح سے سب نبیوں نے اپنے جب کہ امتیں جھٹلائیں گی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ سب نبیوں نے اپنے پیغامات ایز اٹ از اللہ تعالیٰ کے جو پیغام تھے ان کے مخلوق تک پہنچا دیے. بشارت دینے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ جو بھی کوئی اللہ کے رسولوں کو مانے گا ان کے لیے کل اللہ کی جنت ہے، اور ڈرانے والا بنا کر اور یہ کہ خدا کی ایک ہولناک جہنم ہے. جو اللہ کے رسولوں کو نہیں مانے گا، اللہ کی کتاب و قوانین کی اطاعت نہیں کرے گا، اس کے لیے کل ہولناک انجام ہے. اللہ کی اجازت سے اس کی طرف رجوع دعوت دینے والا، یعنی داعی دین ہونے کی حیثیت سے جو ایک مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ اللہ کے حکم اور اجازت سے تھا. اور یہ کہ داعی دین ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز کے ساتھ یہ کہ حضور کی واحد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت ہے جو داعی دین کی حیثیت سے اللہ نے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، اشتباہ کو تم کو چن لیا، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ اللہ کا چنا ہوا ہو گیا اور وہی داعی دین ہے. اور روشن چراغ بنا کر، سبحان اللہ، یہ سراج المنیرہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل روشنی سورج، یہ ایک مثال ہے، ورنہ ایکچوئل سورج تو ایک چیز ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا کوئی شان ہی نہیں. یہ ایک انسان کو ایک کنسپٹ دینے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے کہ دنیا کے اندر سورج وہ ہے جو ایک ہر لمحے اپنی پوری روشنی رکھتا ہے، اور دوسرا یہ کہ سب کو سپلائی کرتا ہے. بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی. اب جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام دے رہے ہیں تو سامنے سے ہر کافر، ہر منافق، ہر شیطان جو ہے وہ حضور کو اذیت دینے کے لیے کھڑا ہو گیا. اب کسی ایک بندے کی اذیت برداشت کرنا خاصا مشکل ہے، کیا کہ پوری قوم، پوری عوام، ساری مخلوق ہی کھڑی ہو جائے دشمنی کے لیے. تو ان حالات میں، ان کروشن حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اسپیشلی اللہ اکبر ایک حوصلہ دینے کے انداز میں بات کر رہے ہیں کہ آپ کو ان کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرنی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے. آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے کہ آدمی ایک اللہ ہی اس قابل ہے کہ انسان کے سارے معاملات، ہم کہتے ہیں نا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. تو یہ اسی کے معنی ہے کہ میرے لیے ایک اللہ ہی کافی ہے، اور میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں سارے معاملے، اور اللہ کو اپنا وکیل بناتی ہوں. اور بے شک اللہ ہی واحد اس ہستی لائق ہے کہ ہم اس کو اپنا وکیل بنائیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں. ان لوگوں کے اعتراض کا جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کے لیے تو بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں رکھنا ممنوع قرار دیتے ہیں، مگر انہوں نے یہ 5ویں بیوی کیسے کر لی؟ واضح ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 4 بیویاں تھیں، حضرت عائشہ، حضرت سودا اور حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ، جو پہلے سے موجود تھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیویاں زیادہ کرنے کی 4 سے اجازت دی وہ خود رحمان نے دی ہے. تو اللہ جس کو جو اجازت دے تو کسی کو اس پہ تنقید کرنے کا حق نہیں. مومن مردوں کے لیے 4 بیویاں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی پابندی اللہ نے نہیں رکھی. اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نکاح میں لینا چاہیں. اب اگر کوئی عورت آ کے کہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ہبہ کرتی ہوں آپ کے لیے، تو حضور کو یہ بھی حضور کو چوائس ہے اللہ کی، آپ چاہیں تو اس کو قبول کریں، چاہے تو انکار کر دیں. یہ آیت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے. ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں. تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور و رحیم ہے. تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو. اس معاملہ میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس طرح
تمہارے زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم و حلیم ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو۔ البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو۔ ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتا، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ اب یہ جو بات یہاں اللہ حکم دے رہے ہیں وہ یہ کہ جب حضرت زید نے طلاق دے دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے نکاح کر دیا، اور جبریل آئے اور انہوں نے آ کے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا، آپ ان کے پاس جائیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور اگلے دن پھر ولیمہ ہوتا ہے، تو ولیمے میں دعوت دی جاتی ہے، تو لوگ آ کے کیا کرتے ہیں کہ گپ شپ شروع کر دیتے ہیں۔ اب لوگ کھانا کھانے کے بعد وہاں بیٹھے رہے، دیر تک بیٹھے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹینشن میں تھے، پریشانی میں تھے، اب ان کو کہہ بھی نہیں رہے تھے جاؤ، اور وہ تھے کھانا کھانے کے بعد گپے مار رہے ہیں۔ حضور اٹھے اور اپنی بیویوں کی طرف چکر لگانے لگ گئے، تو جب حضرت عائشہ کی طرف جاتے تو انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، یعنی آج تو آپ کا نکاح ہوا ہے اور آپ پھر رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اب اصل مسئلہ یہ تھا کہ حضور وہ گئے اس لیے گھر سے باہر تاکہ یہ لوگ اٹھ جائیں، لیکن وہ لوگ پھر بھی نہیں اٹھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ، اور کہا بھی نہیں ان کو تم چلے جاؤ، اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر اس پوری بات کو کھول کر کے بتا دیا کہ اگر نبی تمہیں، اول تو تم بغیر اجازت کے نبی کے گھر میں نہیں آؤ، تو نہ کھانے کا ٹائم تاکتے رہو، اور نہ یہ کہ اگر بلا لیں آپ کو تو وہاں بیٹھ کے گپے لگاتے رہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اذیت دو کہ جس کو وہ تم نہ کہہ سکے اور نہ خود بے سے یعنی ٹینشن میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے، اس لمحے کو پوری تفصیل کے ساتھ قرآن میں ڈال دیا، تاکہ آئندہ قیامت تک لوگ جو ان سے ہیں وہ ان آداب کا خیال رکھیں کہ اگر تمہیں کوئی بلائے کھانا کھاؤ اور اٹھ جاؤ، وہاں بیٹھے گپے نہ لگاتے رہو، گھر والوں کو تو اذیت نہ دو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تو یہ ایک تقدس کی دیوار ہے جو اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کے میں ایک قانون کے طور پر دے رہے ہیں، لیکن یہ قیامت تک کی خواتین کے لیے ہے کہ کسی بھی مومن عورت سے کوئی چیز لینا ہو تو پردے سے بات کیا کرو۔ تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ اب ایک سردار کہتا ہے مدینے کا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑی تھی، حضرت عائشہ کی عمر بہت چھوٹی سی تھی، تو وہ کہتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جائے گا تو میں عائشہ سے نکاح کروں گا۔ اللہ نے فوراً آیات اتار دی کہ نبی کی بیویاں حرام ہیں مردوں پہ، دوسرے مومنوں پر، تو یہ اگر تم ایسا سوچو بھی تو یہ گناہ ہے بھائی، وارننگ اللہ نے پہلے ہی دے دی۔ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے مملوک گھروں میں آئیں۔ اے عورتوں، تمہیں اللہ کے نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ یہ قوانین جو دیے جا رہے ہیں یہ قیامت تک کے قوانین ہیں۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود بھیجو، درود و سلام بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ حکم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، سبحان اللہ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد مہربان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں برکت دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کرتا ہے اور آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ ملائکہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب درجے کی محبت رکھتے ہیں اور آپ کے حق میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بلند مرتبے عطا فرمائے۔ اہل ایمان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی آپ کے حق میں اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اب یہ حکم آیا تو صحابہ نے رسول سے پوچھا، حضور آپ پر ہم کیسے درود بھیجیں، کیونکہ اس سے پہلے نہ بھیجتے تھے نہ آتا ہی تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختلف قسم کے درود شریف سنائے کہ اس طرح سے مجھ پہ درود بھیجو۔ جن درود میں جو ہم ابراہیم درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ حضور کا سب سے زیادہ پسندیدہ درود ہے۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے درود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر درود کے لیے اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کا نے میرا نام لیا جائے وہ پر درود نہ بھیجے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب سنو آپ تو فوراً کیا کہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں کہہ رہی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو آپ کے دل جو ہے ساتھ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے ان دلوں کو، کیونکہ اللہ اس وقت آپ کے دلوں کو دیکھ رہا ہے کہ میرے نبی کے ساتھ کیسی محبت کا تعلق ہے آپ کا۔ اور پھر اس نیکی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی احادیث اس پر دی، جو کوئی ایک واحد نیکی ہے زندگی کے اندر درود۔ جب بھی آپ درود پڑھتے ہو تو دونوں فرشتے رائٹ اور لیفٹ کے ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ رائٹ والا فرشتہ نیکیاں لکھنا شروع کر دیتا ہے اور لیفٹ والا ہمارے گناہ مٹانا شروع کر دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے نبی پر درود بھیجا اس کے سارے ہی کام میں نے اپنے ذمہ میں لے لے۔ اور آپ ایک درود بھیجتے ہو اللہ تم پر درود بھیجتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بہت ساری احادیث اور اپنے احکامات اور اپنی رضا کے ساتھ ہمیں موٹیویٹ کیا کہ ہم کثرت سے درود پڑھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی نے پوچھا کہ حضور میں کتنا درود پڑھوں، تو حضور نے فرمایا کہ اس نے جب پوچھا بار بار کہ آدھا پڑھوں کتنا اپنی یعنی عبادت کا حصہ، حضور نے فرمایا اگر تم سارا ہی پڑھا ٹائم درود کو دے دو اللہ تعالیٰ تیرے سارے کام اپنے ذمہ لے لے گا۔ تو درود شریف یہ وہ نعمت ہے جب تک آپ کی کسی نیکی کے ساتھ درود نہیں ملتا وہ نیکی قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی۔ یعنی ہماری زندگی کا لازم و ملزوم حصہ میرے رب نے ہی درود کو بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کوئی ادا کر نہیں سکتا، پھر اس حق کی ادائیگی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے رب نے کہا تم مجھے کہو اے مومنو کہ میں تمہارے نبی پر رحمت بھیجوں، میں تمہارے نبی کو برکتیں دوں اور اس کے آل کو اور احیال۔ اب یہ دیکھا آل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مجھ پر ایمان لایا وہ میرے اہل میں شامل ہے۔ تو سبحان اللہ، اب اللہ تعالیٰ نے اس درود کی برکت سے ہم لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے اٹیچ کر دیا، کیسے اپنی رضا ہماری زندگی میں شامل حال کر دی۔ اور اس وقت ٹائم نہیں ورنہ پوری ہم احادیث اسی پر درود پر فضیلت میں لگے تو ہمارا سارا ٹائم جاتا رہے، اتنا زیادہ احساس ہے اس درود کو۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنے ٹائم کا زیادہ حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پر دیں تاکہ ہمارے نبی کی محبتوں کا حق ادا ہو سکے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سی گناہ کا وبال اپنے ساتھ لے لیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ ہے پردے کا حکم۔ اب یہ پردے کا حکم جون سا اس سے پہلے چونکہ مومن عورتیں ایسے ہی تھیں جیسے دوسری خواتین ہوں، تو اس پر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سودا آ رہی تھی، وہ ان کی ہائٹ بڑی خاصی تھی۔ حضرت عمر فاروق ان کو دیکھ کے تو ایک دم کہتے اللہ تعالیٰ ہے کاش کے پردے کا حکم آ جائے تو کم از کم یہ تو پتہ چل جائے نبی کی بیویاں ہیں۔ تو ان کا اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کی سوچ کی اتنی قدر فرمائی کہ پردے کا حکم فرما دیا، اور یہ کہ چادریں لے۔ جب ہی حکم آیا تو اطاعت دیکھیں، ہماری اطاعت دیکھیں اور صحابہ کی اطاعت۔ اس صحابیات کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادریں لینے کا کہا تو وہ اس وقت نماز میں جب گھروں میں جاتی ہیں تو جا کر کے نا تو چادریں، اب چادروں کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، لینے کا بھی کنسیپٹ نہیں تھا، ان کو جو بھی کچھ ملا انہوں اوپر لے دیا اور آئی اگلی نماز میں آ کے حضور کا چادر کیسے لیں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک اپنے اوپر لے کر کے
تو پورے منہ کو ڈھک کر کے ایک آنکھ ننگی کر کے فرمایا اس طرح لیا کرو تاکہ تمہیں راستہ نظر آ سکے۔ تو یہ ایک فرض عبادت بن گئی، جو چادر ہے، اور یا اپنا ڈھکنا یا بایا پہننا یا کسی بھی طریقے سے تو اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھک لو تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ تم کون ہو۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے کہ وہ اور نہ ستائی جائیں۔ اللہ غفور و رحیم ہے۔ اب ستائی سے یہ ہوا کہ ایک بازار کے اندر نا ایک مسلمان عورت تھی، اس پہ کسی مرد نے آواز کسی، تو مسلمان مرد جو سا تھا انہوں نے اس کو مارا، تو بازار میں فساد مچ گیا۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو الحمدللہ اس کے بعد پردہ کا حکم آ گیا کہ وہ جو مومن عورت ہے وہ پہچانی نہیں جائے گی، وہ ایک منفرد شخصیت نظر آئے گی کہ یہ مومنہ ہے، مسلمان ہے۔ تو الحمدللہ پھر یہ ہوگا کہ یہ فساد بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ غفور و رحیم ہے، گناہوں کی معافی دینے والا، اور جو گناہ ہم سے ہو جائیں اتنی اپنی رحمت سے ہمارے اعمال میں نیکیاں ڈالنے والا اللہ۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں ہجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ ان پر ہر طرف سے لعنت کی پوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اب ہم نے پیچھے دیکھا نا کہ حضرت عائشہ کا بہتان جو تھا اس نے کس طرح ماحول کے اندر ایک تباہ کن چیز پیدا کر دی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ٹینشن آ رہی ہے، حضرت عائشہ کی بری حالت ہے، اور حضرت صدیق جو اتنے محبوب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے پریشان ہیں۔ تو پورے ماحول میں جو خرابی آئی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی جس نے ایک دم سے کلیئر کر دیا کہ یہ منافقین کی شرارت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ ادھر وارننگ دی ہے۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر، شاید کہ وہ قریب آ لگی ہو۔ بہرحال یہ امر حقیقی یقینی ہے کہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حامی مددگار نہ پا سکیں گے۔ جس روز ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ ہائے، ہم نے پیچھے پڑا نا کہ یہ کافر جو 3 وقتوں میں کاش کہے گا، تو کاش بڑی شدید حسرت کا لفظ ہے۔ چونکہ کاش لفظ کافر کے لیے ہے اس لیے مومنوں کو کبھی بھی زندگی میں کاش نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اتنی حسرت مومن کے لیے تو میرے رب کی ساری رضائیں ہیں، اس کے تو ہر قول و فعل پہ جزائے ہے، اس کے تو غم پر بھی جو صبر کرتا ہے اس جزائے، خوشی پہ جو شکر کا سے جزائے، اور جو رب نے اس کے لیے لکھ دیا ہے وہ اس پہ راضی برضا ہے، اور جو الحمدللہ وہ کہتا ہے تو وہ ایک اعلان کر دیتا ہے ہر حال میں اللہ کی ذات پہ راضی رہنے کا، پھر شک کی شکوے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ تو یہ کاش لفظ کبھی بھی اپنی زندگیوں میں اپنی زبان میں نہ لانا، کیونکہ یہ کافر کا حصہ ہے، اور کہیں گے اے رب ہمارے ہم میں اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہمیں راہ سے بے راہ کر دیا، اے رب ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی تھیں، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا۔ اب ہم نے وہ پیچھے پڑا تھا نا کہ وہ قارون نے کہا اس عورت کو کہ محفل کے اندر کہنے دینا کہ ہاں میرے تعلقات ہیں موسیٰ سے، تو اب وہی یعنی کریکٹر کا وہ جو بلیم تھا، اب یہ کریکٹر کا بلیم یہاں آ رہا ہے حضرت عائشہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جو ان سے ہو ویسی ہی اذیت جو موسیٰ کو تب دی گئی تھی، آج تم نے بھی وہی بیہیویئر اختیار کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ہائی لائٹ کر کے تو سمجھا رہے ہیں کہ موسیٰ جیسی اذیتیں اب پھر دوبارہ تم ہی نہ دینا شروع کر دو۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو، ٹھیک بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ ہم نے اس امانت کو آسمان اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ ہائے، اس بارے امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے
تاکہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے، اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ اللہ درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔